ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور افغانستان کے جو طالبان، ان کا ایک وہ کہتے تھے ہم نظریاتی جنگ یا جہاد کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل تضاد نہیں ہے پھر یہ کہ الٹ وہی کام اب طالبان کر رہے ہیں. اور اس میں ایک جو آپ نے بھی بات، وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس میں میرے استاد ہیں، تو طالبان کے ساتھ ڈیلنگ امریکہ کی تو ہوتی تھی سی آئی اے کے ذریعے، اور ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ پاکستان جو بہت اہم ہے افغانستان کے معاملے میں اور طالبان کے ساتھ بات چیت میں، تو اب کیا کوئی پالیسی شفٹ آ رہی ہے پاکستان کی یا امریکہ کی، جو طالبان سے اتنے رابطے بھی ان کے ڈائریکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو پاکستان کی اہمیت یا سی اے کی اہمیت اس میں کم یا ختم ہو رہی ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں یہاں پر کہنا بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. ہمیشہ جو ہے یہ اوائڈ کیا جا رہا ہے. جی جی. یہ بات آپ جتنے بھی پالیسی میکرز سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کوئی کلیئر آنسر نہیں دیں گے کہ آپ کون سے کیمپ میں ہیں، آپ چائنیز کیمپ میں ہیں کہ آپ یو ایس کیمپ میں ہیں. ہماری جو ایک اسٹریٹ فارورڈنس کی جو ہم نے ایک پالیسی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی بھی عالمی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹائٹ روپ واکنگ. جی بالکل، ہاں، ہم دونوں طرف. ہاں، بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. میرے خیال میں اگلے 2 سال کے اندر جو ہے، بلکہ قریب میں ہی آپ کے اس کے کچھ آثار جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. کہ 2 سال تو بہت لمبا عرصہ کہہ رہے ہیں، جتنی تیزی سے یہاں سے دنوں اور ہفتوں میں سچویشن بدل رہی ہے. پہلے میرا آئیڈیا یہ تھا کہ 4 سال، لیکن اب میں 2 سال پہ آ گیا ہوں، کیونکہ جس قسم کی سچویشن گلوبلی بنتی ہوئی آ رہی ہے، پاکستان کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ کس سائڈ پر ہے. شاید یہ خواہش نہیں ہوگی، یہ مجبوری ہوگی کہ whose side they are on، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ آئے گی بات کہ آپ کے میں خواہش کیوں نہیں ہے اور مجبوری کیوں، اس پہ بات کروں گا. لیکن تھوڑا سا وہ ایک سبجیکٹ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پورا اس میں چائنا کے رول کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے شفٹ کی بات کی ہے، کیا امریکہ پاکستان کے بغیر ڈائریکٹلی افغانستان کے اندر اپنا کوئی کیمپ، اپنے تعلقات، اپنی جڑیں مضبوط کر سکتے ہیں؟ ناٹ پاسبل. یو شیور؟ آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ایک جب وہ یہاں پر تھے اس ٹائم بھی پاکستان اہم تھا. امریکہ کا فٹ پرنٹ افغانستان کے اندر اس طرح نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز اکراس دا بورڈ اسٹرائک کرنا ٹیکنالوجی کی بات ہے. ڈپلومیٹک مووز کرنا، اس کے لیے آپ کو پریزنس کی ضرورت نہیں. لیکن اشرف غنی کے دور میں تو، حامد کرزئی کے دور میں تو امریکہ ڈائریکٹ تھا نا وہاں پہ، کیونکہ ان کی بیسز تھی وہاں پر. اس ٹائم پر کوئی بیسز نہیں، بیسز تھی اور پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا. ٹھیک، اب طالبان تو اقتدار میں آ گئے اور وہ جو پاکستان جن کی مخالفت کر رہا تھا وہ غائب ہو گئے. تو طالبان خود ڈائریکٹلی امریکہ کے ساتھ جب مذاکرات یا وہ کر رہے ہیں تعلقات بحال، تو ہم کہاں ہیں؟ ہمارا تو کوئی الائی نہیں ہے. ہمارا ایلائی جو ہے، ہم ہمیشہ بروکرز کے طور پر جو ہے وہ کام جو ہے. میں شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات سن کے آپ کی، لیکن بس ہماری قسمت میں بروکری رہ گئی ہے. تو میرے خیال میں جو پراپرٹی ڈیلرز، ہم ہمارے ڈی این اے میں پراپرٹی ڈیلر بننا. جو بروکری کا کردار ہے، آئی تھنک آپ اس کو ایک بہتر لفظ استعمال کر دیں، میڈیٹرز ہیں، ایسا کہہ دیں. دیکھیں، بروکر زیادہ کلوز ٹو ریالٹی ہے. دیکھیں، میڈیٹر ہوتا ہے تو آپ کی جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جو گلوبل پریشر ہے، دیکھیں پاکستان ایک سافٹ اینڈ میڈیم پاور کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ گردانتا ہے. اگر سافٹ اینڈ میڈیم پاور ہیں ہم تو کیا ہم بروکر سے بڑھ کے میڈیٹرز بن سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اب وہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کے لیے جو درکار ہے، جو اکوپمنٹ، جو فیسلٹیز، جو ٹیکنالوجی درکار ہے، آپ کو پھر بھی الائنسز کرنے پڑیں گے. نہیں، دیکھیں الائنسز پہ اب آ جاتے ہیں، آپ الائنسز بات کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ وہ سوال وہی رہ گیا. میں آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ جو افغانستان کے اندر جس طرح نظر آتا تھا پہلے، وہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ، اور یہ میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سمجھانا. کیونکہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں جاتا ہوں وہاں پہ، تو لوگ مجھے فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ سار صاحب سے یہ بات کی تھی تو وہ بات نامکمل رہ گئی تھی، تو آپ نے وہ کیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو یہیں پر جو ہے وہ سالو کر دیں. بالکل. افغانستان کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے. اور وہ ڈیسیجن میکنگ اس لیے مشکل ہوتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ ایک تو وہ اختلافات ہیں جس قسم کی ہمیں پتہ ہے کہ حقانی اور کابل اور کندہار، لیکن اب جو ٹریکشن بنی ہوئی ہے اس میں باقاعدہ گروپس جو ہے بن کے آ گئے ہیں، جس میں ٹریڈرز، جس میں پولیٹیشنز، لوکل وار لارڈز، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دی. تو کنٹینیوٹی آف جو پالیسی جس طرح ایک ملک کے اندر ہوتی ہے،
کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے تو نیچے تک وہ امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے. تو آپ کو اس سے بھی اب بات کرنی پڑے گی, اس سے بھی کرنی پڑے گی, اس سے بھی کرنی پڑے گی. تو جو حقانیوں کے ساتھ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سراج الدین حقانی جو ہے وہ عورتوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ناراض ہیں. تو سراج الدین حقانی کیا وہ عورتوں کی ایجوکیشن کے چیمپئن کے طور پر پورٹرے کرنا وہ کس کے بینیفٹ میں جاتا ہے اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, یہ ایک علیحدہ پہلو ہے ڈسکس کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کو ریسنٹ ٹائمز میں کچھ انڈیکیشنز ملے قندھار سے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ہم سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ قندھار نے کہا. ٹھیک ہے. سائملٹینیسلی امریکہ کا اپنی ایک لائن ہے قندھار کے ساتھ بھی. ڈیسیجن میکنگ ہائرارکی میں اب یہ سمجھتے ہیں کہ قندھار جو ہے اس نے اتنی پاور بنا دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پر امپلیمنٹ کر سکے. ان کو بھی وہاں پر الائز کی ضرورت ہے, قندھاریوں کو ان کو بھی الائز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ان کے الائز تو امریکہ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کے ٹیررسٹ گروپس بھی ہو سکتے ہیں, ٹی ٹی پی بھی ہو سکتا ہے, بی ایل اے بھی ہو سکتا ہے, اور ایران بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ نے قندھار کی بات کی اور وہاں پاکستان اس سچویشن میں جو امریکہ کا تعلق تھا افغانستان کے ساتھ وہ سی آئی اے اور پاکستان کے ذریعے تھا. اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو فوکس ہے, جو ٹرسٹ ہے, وہ سی آئی اے پہ اتنا نہیں ہے. کیا وہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی وہ کوئی رابطے بحال کر رہے ہیں قندھاری گروپ سے اور حقانی گروپ سے الگ الگ؟ دیکھیں, ایک کوشش ہے کہ ایک ٹرائلیٹرل باڈی بنے جس میں افغان طالبان کے ایسے ریپریزنٹیٹیوز ہو جو طالبان ہو بھی اور نہ بھی ہوں. ایسی ان کی ایک شکل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں کچھ انٹرنیشنل سینکشنز اور بہت ساری اور باتیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں, تو جو میسیجنگ کا کام جو ہے وہ کر سکیں اور پاکستان اور امریکہ اس کا حصہ ہو, اور ایک بیک چینلنگ کے لیے ایک رابطہ جو ہے وہ بحال جو ہے وہ کیا جائے جس میں ٹریڈ, اکانومی اور ٹیررزم اور نیشنل سیکیورٹی یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ڈومین میں ہوں. حالیہ دنوں میں پاکستان کی افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپس میں کافی پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں امپورٹنٹلی میں سمجھتا ہوں بتانا کہ جو آپ کا بارڈر کا ایشو ہے وہ 15 اپریل کو جو جوائنٹ کوارڈینیشن کاؤنسل JCC ہے وہ قندھار کے جو گورنر ہیں وہ آئیں گے بات کرنے کے لیے ایمبیسڈر صادق خان سے. اور پہلی بار یہ باتیں جو جون 2024 میں پروسیس جو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہونے جو ہے وہ جا رہا ہے, اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا, کیونکہ اسپوائلرز اس گیم میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ اپریل 15 تک جو ہے یہ ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں سے تھوڑا کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو فرا پروونس میں جو امریکی اڈے کی بات ہو رہی ہے تو بتا دیں اب کہ وہ افغانستان نے ایگری کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ. دیکھیں, اس میں ہے چیزیں ابھی اس میں ایسی ایگریمنٹ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جب اس قسم کی گیمز آپ کھیلتے ہیں لائک گلوبلی جو اس ٹائم پہ چیس بورڈ ہے اس میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ اگلی موومنٹ دوسرے کی جو ہے وہ کیا ہوگی. اس ٹائم پر سائملٹینیس پروسیسز کی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. ایک انڈائریکٹ ریفرنس جو ہے وہ ایرانیوں نے کل دی ہے کہ عمان جو ہے وہ ہماری ایک تھرڈ پارٹی ہوگی جس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ ہم نیوکلیر ڈیل کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات چیت کس درجے تک جاتی ہے, اور جس پہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ایران نہیں سمجھتا تو اس کو بہت نقصان ہوگا یا بہت خطرناک ہے. Obviously وہ دھمکی کیا اس میں یہ جو افغانستان کے اندر اڈے لینے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے اس دھمکی کا وہ حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نقشے کی بات کریں اور آپ ٹیکٹیکل جو گراؤنڈ پہ کیا ہوگا اس کی بات کریں تو امریکہ ڈائریکٹلی کبھی بھی اس میں انٹرونشن ہے سچ نہیں کرے گا ایران میں. اس کو 3-4 جگہوں کی ضرورت ہمیشہ جو ہے وہ ایک تو ہو گیا افغانستان, ایک دوسرا پھر آ جائیں پھر بلوچستان